دعا مانگی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ اس مکہ کو، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ یہ دعا ہمارے بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں؟ پھر کہا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا اللہ ان کو پھلوں میں سے رزق نصیب فرما۔ امن کے بعد رزق مانگا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ اپنے لیے مانگتے ہیں، یا اللہ میری کیفیت بہتر کر دے، حالات بہتر کر دے، دکانداری چل پڑے، کاروبار میں برکت ہو۔ صرف جب آپ اپنے لیے مانگیں گے تو آپ کے ساتھ 100 لوگ اور جڑے ہوئے ہیں جو آپ کو مصیبت میں ڈالیں گے، آپ سے رشوت بھی لیں گے، ادھر سے آپ کا پھٹا اٹھا دیں گے، ادھر سے آپ کی دکان سیل کر دیں گے، کیونکہ آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے امت کے لیے مانگا۔ یہ فرق آج ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بھی سنت یہ ہے، آپ کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ آئے ہیں جہاں یہودی رہتے تھے، ابھی امن نہیں ہے، یہاں بے سکونی ہے، ان کے ساتھ معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں پتہ چلا حضرت ابو بکر وہ بیمار ہیں اور وہ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذخر بوٹی کو، جلیل بوٹی کو یاد کر کے رو رہے ہیں، بیمار ہیں، اونچی اونچی آواز سے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے پیارے پیغمبر کو بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی کیفیت یہ ہے، مکہ چھوڑ کے آئے ہیں، مدینہ آئے ہیں، تو وہ مکے کو یاد کر کے رو رہے ہیں، بیمار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام کیا اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد۔ کاش کہ یہ بات میں اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو، مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو سمجھا پاؤں کہ جب اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی، اس وقت تک مدینہ منورہ میں سارے کے سارے یہودی موجود تھے، ان کے قبائل ابھی یہاں سے نکلے نہیں تھے۔ ہجرت مدینہ کے آغاز میں اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر دے۔ ابھی وہاں اسلام غالب نہیں تھا۔ بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ سارے بڑے بڑے یہودیوں کے قبائل ابھی مدینہ منورہ میں تھے۔ ان کی موجودگی میں، ان یہودیوں کی موجودگی میں جو مدینہ میں رہتے تھے، اس وقت بھی اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی تھی۔ ہم کہتے ہیں یہ نام نہاد سے مسلمان ہیں، اسلام کا نفاذ نہیں ہے، فلاں مسئلہ ایسا ہے، فلاں مسئلہ ایسا ہے۔ وہ اس وقت تو کثرت یہودیوں کی تھی، پھر بھی اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر دے، مکے جیسی یا اس سے بھی زیادہ۔ یہ دلیل اس بات کی کہ ملک کے محبت، اس کی چاہت اور پیار کے لیے تمنا کرنا اور دعا کرنا، یہ میرے نبی کا طریقہ تھا جو آج امت نے چھوڑ دیا۔ اس کو وطن پرستی کہتے ہیں۔ اپنے ملک کے لیے دعا مانگنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تھی، کتنے لوگ تھے اس وقت جو دین ابراہیمی پر تھے؟ اللہ کے نبی جب مدینے میں دعا مانگی مدینہ کے لیے، اس وقت مدینے میں مسلمان کتنے تھے؟ ان حالات میں ہمارے بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا مانگ کے، پیارے پیغمبر نے مدینہ کے لیے دعا مانگ کے امت کو بتایا ہے کہ یہ دعا مانگنا ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان بچانا چاہتے ہو، امن سے رہنا چاہتے ہو، اطمینان پانا چاہتے ہو، اعلانیہ اذانیں دینا چاہتے ہو، مساجد بنانا چاہتے ہو، تو تمہیں اپنے ملک کے لیے محبت کی دعا کرنا ہوگی۔ گھر میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ میں تو اپنے ملک کے کیڑے نکالتا ہوں،
جب مدینہ منورہ کی معیشت اس وقت سود پر کھڑی تھی، کیونکہ وہاں یہودی رہتے تھے، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، ان کا وصف اللہ نے بیان کیا کہ وہ سود خور تھے۔ آج یہ امت میں یہ بات بھلا دی گئی ہے۔ پھر اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم بارک لنا فی ساعنا و مدنا، یا اللہ ہمارے سا اور مد، یہ پیمانے ہیں، غلے کو ماپنے کے لیے پیمانے ہیں، یا اللہ ہمارے سا میں برکت پیدا کر دے۔ سا برتن ہے، برکت کا مطلب سا پیمانہ ہے، اس میں برکت کا کیا مطلب ہے کہ پیمانے میں برکت پیدا کر دے، یعنی اس پیمانے میں جو ڈالا جاتا ہے، جو غلہ اور اناج ہے، یا اللہ اس میں برکتیں پیدا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ آج ہم اپنے سا مد پیمانے معیشت کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، وَصَحِّحْ لَنَا، یا اللہ اس مدینہ منورہ کو ہمارے لیے صحت والا مدینہ بنا دے۔ یہاں اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کی دعا بھی مانگی ہے، غلہ و اناج کی بہتری کی دعا بھی مانگی ہے، اور صحت و عافیت کی دعا بھی مانگی ہے کہ مدینہ کو صحت والا مدینہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں امت کے لیے ایک سبق ہے۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔